ہمارا تو ایسا ملک ہے کہ جہاں پہ کوئی بھی شخص جو ہے جب وردی پہن لیتا ہے تو آئین کو اس طرح پامال کرنا شروع کر دیتا ہے جیسے آئین نہ ہوا، گٹھر میں ٹھہرتی ہوئی بچے کی بنائی ہوئی کاغذ کی کشتی۔ ہم نے دیکھا ایوب خان سے جو سلسلہ شروع ہوا، یحییٰ خان، ضیاء الحق، مشرف، اور پھر تاحال، اس دوران ہمارے سامنے ایک اور بھی ایک واقعہ ہوتا ہے کہ جب ضیاء الحق آتا ہے تو اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کو سپریم کورٹ کے ذریعے پھانسی پہ چڑھا دیتا ہے۔ 40 سال بعد قاضی فائز عیسیٰ نے انصاف کے لیے نہیں کیا، قاضی فائز عیسیٰ نے پیپل پارٹی کو خوش کرنے کے لیے، گرچہ فیصلہ درست ہے، 40 سال بعد یا 50 سال بعد سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جی وہ تو ظلم ہوا تھا۔ ایسا ظلم تھا؟ ظلم نہیں ہوا تھا، قتل ہوا تھا۔ ایک انسان کا آپ نے عدالتی قتل کیا، اور انصاف کا تقاضا تھا کہ ان ججوں کو ان کی قبروں پہ جا کے سزائیں دیتے۔ یہ انصاف کا تقاضا تھا۔ مشرف کو پھانسی کا آرڈر تو ہو گیا، مکافات عمل ہے، اور جس نے اس فیصلے کو اڑایا وہی تھے نا؟ نہیں، وہ سپریم کورٹ میں جو جج صاحب جو ڈسگریس ہو کے چلے گئے، مظاہر علی اکبر نقوی، انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ اب سرے سے وہ میکینزم ہی لیگل ہے جس کے تحت مشرف کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ حالت کیا ہوئی اس جج صاحب کی؟ عزیزان من، پاکستان میں قانون کی حکمرانی ایک خواب ہی رہے گی جب تک ماضی میں جس نے قانون اور آئین کو توڑا ہے ان سب کو، چاہے زندہ ہے یا مردہ ہے، قانون کے مطابق سزا نہ دی جائے۔ مشرف کی پھانسی پر عمل درآمد ہوتا یا وہ فیصلہ ٹھہرتا تو یہ 2.5 سال سے اس ریاست میں یہ لوگوں کے گھروں میں گھسنا، اغوا کرنا، مارنا، پیٹنا، یہ عوامل نہ ہوتے، کیونکہ قانون کا ڈر ہوتا۔ اور آپ اللہ کی شان دیکھیں کہ جو اپنے وقت میں ہر کوئی شخص طاقت کے بل بوتے پہ، چاہے وہ جرنیل ہو چاہے وہ جج ہو، قاضی فائز عیسیٰ کی تمکنت ابھی بھی ہم نہیں بھولے، اس کا تکبر، اس کی عوام کے ساتھ، وکلاء کے ساتھ بے رخی، بدتمیزیاں، اللہ کی شان ہے جو اپنے عدالت میں لوگوں کی توہین کیا کرتا تھا، آج دنیا بھر میں خود توہین اس کے ساتھ ہو رہی ہے، اور شاید یہ مرتے دم تک اس کا مقدر ہوگی۔ اللہ کی شان ہے، وہ مشرف کے منہ کیا بھول گئی جو لہرایا کرتا تھا کہ ادھر ہم ہیں اور ہم بتائیں گے۔ وہی مشرف تھا، لاغر، کمزور، ریاست قانون اور آئین سے بھاگا ہوا، مرتے دم تک اس کو اس دھرتی پہ سانس لینا نصیب نہیں ہوا۔ وہ ضیاء الحق جس کی وہ جنگلی بیڑ کی طرح وہ دان تھے، بھول گئے کہ جب مرا، آج بھی ہمیں علم نہیں ہے کہ فیصل مسجد میں اس کے قبر میں جو ہڈیاں پڑی ہیں وہ انسان کی ہیں کہ کسی جانور کی ہے۔ کسی کو یہ علم نہیں ہے کہ سابق عامر یعنی کہ یحییٰ خان اور پیشرو ایوب خان، کسی کو علم نہیں ہے کہ ان کی قبریں کہاں پہ ہیں۔ آج اور یہ تاریخ کے
کوڑے ہیں جو لگے ہیں ان تمام لوگوں پہ جنہوں نے اپنے وقت میں اپنے آپ کو فرعون ثابت کرنے کی کوشش کی. یہ وہ تھے جو انڈسپینسیبل تھے، جو اپنے آپ کو ناگزیر سمجھتے تھے. تو لہذا جس شخص نے اس پاک دھرتی کے لوگوں کے ساتھ، ان کے وسائل کے ساتھ، ان کے قوانین کے ساتھ جبر، ظلم یا کھلواڑ کی کوشش کی، تاریخ نے ایسے ابرتناک کوڑے ان پہ برسائے ہیں کہ آج ان کے وجود کی ریوں جو ہے، باقیات، وہ بھی کسی کو دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے. نہ کسی کو شکل دکھا سکتے ہیں. اور یہ بات جرنیلوں تک محدود نہیں ہے، ججوں کی مثال لیں. یہی افتخار چودھری، مجھے یاد ہے 2013 میں جو صدر تھا، یہ جب ریٹائر ہو رہا تھا تو کسی نے کہا اسلام آباد بار ان کے لیے کھانا کرے گی. تو میں نے کیبنٹ کو کہا آئے گا تو میں اس کو گندے انڈے ماروں گا، اور نہیں آیا. افتخار چودھری یعنی کہ کتنا بڑا فرعون بن گیا تھا. پھر ثاقب نثار کو ہم نے دیکھا، بندیال کو دیکھا، کھوسا کو دیکھا، یعنی کتنے چھوٹے ثابت ہوئے اتنے بڑے مناصب پہ براجمان لوگ. اور پھر قاضی فائز عیسیٰ کی شکل میں ہم نے سب سے بڑا عدالتی خبیث دیکھا. یہ منصف، اس کو کہنا، اس کے اعمال جو ہیں جو اس نے پاکستانیوں کے ساتھ کیا، پی ٹی آئی کو نشانہ بناتے بناتے وہ پاکستان کا بیڑا غرق کر گئے. آج یہ 26ویں آئینی ترمیم اس نے ہموار کی ملی بھگت کر کے. اب نون کے لوگ چیخ رہے ہیں کہ جی ہم انگلستان میں جن لوگوں نے، گرچہ گالم گلوچ نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ سیولائز معاشرے میں سیولائز طریقے سے کسی کے خلاف پروٹیسٹ کرنا ہر ایک کا بنیادی حق ہے. آپ دھمکیاں دے رہے ہیں ہم پاسپورٹ بلاک کریں گے، ہم ہیں نا، آپ بلاک کریں ہم کھلوائیں گے، جس چیز کا آپ بلاک کریں گے ہم کھلوائیں گے. اور سب کو یہ یاد رکھا جانا چاہیے جو آج مناصب پہ براجمان ہیں. جس طرح وہ باجوہ کی فرانس میں شاید ویڈیو آئی تھی جب اس کو پڑھ رہی تھی گالیاں، اور یہ فائز عیسیٰ کو یہ درس لیں. پاکستان کے قوانین کے ساتھ، پاکستان میں قانون کی حکمرانی کے ساتھ جو کھیلے گا عوام نے معاف نہیں کرنا ہے. تو لہذا پاکستان سموگ کا شکار، سموگ کھا رہا ہے. ابھی یہ سموگ پہلے لاہور تک محدود تھا، اب تو یہ پشاور تک پہنچ گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں ہم اسلام آباد کے لوگ بھی اس سے محفوظ نہیں ہوں گے. پھر ماحولیاتی تبدیلیاں جو ہیں وہ آنے والے 3 سالوں میں تباہ کن ہیں. اب ہم کرپشن سے کرنے سے ہمیں فرصت ہی نہیں ہے. سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے لوگوں کے مار پیٹ اور اغوا کیے جانے سے ہمیں فرصت ہی نہیں ہے. ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم مستونگ میں جو بچیاں ماری گئی اور جو کوئٹہ میں جو ہیں 24-25 لوگ شہید ہوئے خودکش حملے میں، ہمارے پاس ان کاموں کے لیے وقت نہیں ہے. خیبر پختونخوا کے بارڈر ایریاز پریکٹیکلی جو ہیں قانون کی حکمرانی سے نکل چکے ہیں، وہاں بندوق کے زور پہ فیصلے ہو رہے ہیں. ہمارے پاس وقت نہیں ہے ان چیزوں کے لیے. ہمارے پاس وقت ہے صحافیوں کو ان کا آواز مزل کرنے میں، ان کو نوکریوں سے نکلوانے میں، ان کو اغوا کرنے میں، سیاستدانوں کی لائلٹیز وفاداریاں تبدیل کروانے میں، وکلاء کو دھمکیاں دینے میں. اور پاکستانیوں، ایک واحد چیز جس نے پاکستان میں غنڈوں کے راج کو قائم کیا ہے وہ خوف ہے.
اس خوف کے بل بوتے پہ 25 کروڑ عوام جو ہیں ان کو زنخوں کی سٹیٹس تک محدود کر دیا ہے. ایک ہی تو زندگی ہے ہمارے آباء و اجداد نے بھی گزاری نا. لاکھوں سال کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں. تو جب یہ ایک زندگی ہم نے ڈر ڈر کے اور خوف سے اور سسک کے گزارنی ہے تو جو تاریخ میں جن لوگوں نے نام رقم کیا ہے کیوں کر ہم نہیں دے سکتے ہیں؟ نگورا کاراباخ کی تاریخ پڑھیں، عراق کی تاریخ پڑھیں، ترکوں کی تاریخ پڑھیں، رومنوں کی تاریخ پڑھیں. ماضی میں زیادہ نہ جائیں، کیوبا کی تاریخ پڑھیں، چی گویرا کو پڑھیں، فیڈل کاسٹرو کو پڑھیں، صدام حسین کو پڑھیں. اب اثر مثال دیتا ہوں، ایران کو دیکھ لیں. پرسوں خبر چل رہی تھی کہ پاکستان کے اثاثے جو ہیں وہ 2 مہینوں کے امپورٹ کو جو ہے ہم افورڈ کر سکتے ہیں. 2 مہینے. ایران جو ہے سن 1979 سے 1979 جب خمینی کا انقلاب آیا آج تک دنیا کے سینکشنز کو بھگت رہا ہے. نہ دوائیاں اس کے پاس جاتی ہیں، نہ کوئی تجارت کر سکتا ہے، نہ کوئی ان کا پیٹرول خرید سکتا ہے. کیا قوم ہے، ڈٹی ہوئی ہے. 50 سال سے زائد گزار لیے. اب ان کا سیمنٹ، ان کا سریا، ان کا پیٹرول، ان کی دوائیاں پاکستان میں اسمگل ہو کے آتی ہے اور قیمت جو ہے کوالٹی میں بہتر اور قیمت پاکستان کے سریے اور پاکستان کی سیمنٹ سے سستی. کیا قوم ہے؟ قومیں تو ایسی بنتی ہے. ہمارے ہاں 10 سپاہی لاٹھیاں اٹھائے آتے ہیں اور ایک اژدہا میں لوگوں کا بھاگ رہا ہے، بھاگو بھاگو. او بھائی کوئی اسرائیل ہے؟ اگر تمہارا حق کسی نے مارا ہے اور تمہارے حق پہ بیٹھا ہوا ہے تو جاؤ، ڈٹ جاؤ، کڑے ہو جاؤ. یہی ہمیں ہمارے دین نے سکھایا ہے، یہ ہمارے رسول مصطفیٰ نے ہمیں بتایا ہے، یہ ہمارے والدین نے بتایا ہے، یہ ہماری مذہب کی تائید ہے. کیا خدا کی ذات کی منکر نہیں ہوتے ہم جہاں ہم خوف اور ڈر کے مارے کسی کے آگے اپنا حق سرنڈر کرتے ہیں؟ تو لہذا قانون کی حکمرانی آپ کی زندگی کے تمام شعبے جو ہیں اس سے متعلقہ ہے اور دنیا میں شاید ہی کسی قوم کو اتنی زیادہ ضرورت ہے آج کل جتنا پاکستان کو قانون کی حکمرانی درکار ہے. تمام معاشروں میں قانون کی حکمرانی کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے عدلیہ کے ذریعے. تو لہذا جدید تہذیب میں آزاد عدلیہ جو ہے وہ معاشروں کا ایک مطلق العنان حق ہے جس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. آپ نے 26ویں آئینی ترمیم بنائی کیا کہ جناب علی 3 سینئر موسٹ جج جو ہیں ان میں سے جو بھی حکومت کو پسند ہوگا وہ چیف جسٹس بنے گا. یعنی کہ جو 3 سینئر موسٹ ہیں تینوں آپ کوشش کریں گے کہ حکومت کو ناراض نہیں کرنا ہے تاکہ کوئی ان میں سے چیف جسٹس بن جائے. یعنی آپ نے عدلیہ کی آزادی کو کمپرومائز کر دیا. آپ نے کانسٹیٹیوشنل بینچز بنائی اور پورے پاکستان نہیں پوری دنیا کو پتا تھا کہ امین الدین خان نے ہی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا سربراہ بننا ہے. حضرت بن گئے، خود ہی انکار کر دیتے کہ میرا حق نہیں بنتا ہے. وہ منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب، قصور کیا تھا؟ ان کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا